السلام علیکم ایوری ون، دس از سکندر خان اینڈ آئی ایم فرام دا خان ٹرینرز۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی بہترین ایک میسج کہہ لیں یا ایک ریکویسٹ کہہ لیں یا ایک التجا، ایک فرمائش، ایک خواہش، ایک آرزو، ایک تمنا، کچھ بھی کہہ لیں اس کو، لیکن میں آپ کے لیے کچھ ایک ایسا تحفہ لے کر آیا ہوں جو تحفہ ہمیں اللہ نے دیا۔ میں اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اس بات کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ نہ میں کوئی عالم ہوں، نہ میں مولوی ہوں، لیکن میں ایک مسلمان ہوں، اور مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ میں نے اپنی زندگی میں اپنی دنیاوی اور دینی مختلف جگہوں سے تعلیم حاصل کی ہے، اور اس تعلیم میں بھی میرا جس نے سب سے زیادہ ساتھ دیا اس کتاب کو ہی آج میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں۔ اور اگر مجھ سے کوئی بھی کوتاہی یا کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، میرا مطلب ہرگز کسی کی دل آزاری کرنا نہیں ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں قرآن کے بارے میں بات کریں گے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو کہ تمام دنیا کی کتابوں کی سردار ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جو کہ تمام دنیا سے لے کے آسمانوں تک، آسمانوں سے لے کے سارے جہانوں تک اس کتاب کے بعد کوئی اور کتاب نہیں آئے گی۔ اس بات پہ ہم سب مسلمانوں کا یقین ہے۔ یہ اللہ کی آخری کتاب ہے، اور یہ کتاب ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے سب سے پیارے محبوب نبی ہیں، ان کے اوپر یہ کتاب نازل ہوئی، اور یہ ہم امتیوں کے لیے جو کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم مومن ہیں، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، ان سب کے لیے یہ کتاب سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ یہ کتاب کبھی بھی لحاف میں رکھنے کے لیے نہیں بنی تھی، یہ کتاب آپ کو سجانے کے لیے نہیں بنی تھی، یہ کتاب آپ نے اس کو سنبھال کے دنیا کے لیے مطلب رخصتی کے وقت لڑکی کے سر کے اوپر رکھنے کے لیے نہیں بنی تھی۔ ہم کہتے تو ہیں یہ بات میں یہ نہیں کہتا کہ یہ غلط ہے، میں کسی بھی بات کو غلط نہیں کہتا، لیکن یہ کتاب بنی کس لیے تھی، اس کا اصل مقصد کیا تھا، اصل ریزن کیا تھا، اس کو ہمیں اور آپ کو سمجھنا ضروری ہے، اور ہم اور آپ اس کو جانتے ہیں۔ ایسا کوئی بھی نہیں ہوگا مسلمان جو اس بات کو نہیں جانے گا، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم جاننے کے بعد، ہم ماننے کے بعد، ہمارا عقیدہ پکا ہونے کے بعد بھی ہم اپنے دن میں پورے 24 گھنٹوں میں کتنا ٹائم نکالتے ہیں اس کتاب کے لیے؟ تو اس کتاب کو ہم نے ٹائم نہیں دینا، اس کتاب سے ہم نے سیکھنا ہے، اور یہ سیکھنے کے لیے ہی آئی تھی۔ اس کا مین مقصد جو تھا وہ انسانوں کی رہنمائی کرنا تھا، تمام جہانوں کے انسانوں کی رہنمائی کرنا تھا، مسلمانوں کو ایک ضابطہ حیات بتانا تھا، مسلمانوں کو طریقہ زندگی بتانا تھا، مسلمانوں کو اس کے اندر کئی جگہوں پہ یہ ہے کہ حسن اخلاق کے بارے میں بات کرنا سکھایا ہے۔ اس میں کئی جگہ پہ ہمیں دنیا کے معاملات میں کس طریقے سے لین دین کرنی ہے وہ سکھایا ہے۔ اس میں کئی مقامات پر اللہ اس بات کو واضح کر دیتا ہے کہ صبر رکھو مسلمانوں۔ قرآن مجید میں کئی مقامات میں یہ بات بولی گئی ہے کہ اللہ خود فرماتا ہے کہ اے بندے پریشان نہیں ہو، کیونکہ ہر مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے۔ مطلب مشکل کے بعد بھی نہیں اور مشکل سے پہلے بھی نہیں، مشکل کے بالکل ساتھ ہی آپ کے لیے آسانیاں ہیں۔ مطلب اس قرآن کے اندر ہماری جو کتاب ہے، اس میں ہر چیز کو واضح کر دیا گیا ہے، ہر چیز کو بتا دیا گیا ہے، تو پھر ہم نے اس کو سنبھال کے کیوں رکھا ہوا ہے؟ ہم نے اس کو لحاف میں بند رکھ کے کیوں رکھا ہوا ہے؟ ہم اس کی عربی زبان جو کہ ہماری بینگ پاکستانی ہماری نیشنل لینگویج اردو ہے، ہمارے انفارچونیٹلی ہمارے نصاب میں، مطلب ہماری کریکولر میں، اسکول میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں عربی کے اوپر اتنی مطلب کہتے ہیں نا توجہ نہیں دی جاتی، اس لیے ہمیں یہ کتاب سمجھ بھی نہیں آتی۔ تو اگر ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی، میں ایک بہت عجیب سی مثال دوں گا، لیکن یہ سچ ہے کہ ایک ماں ہو جو ان پڑھ ہو، جس کو اور ذرا ڈرامیٹک بنانے کے لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ جو اندھی ہو، جو کہ نہ دیکھ سکتی ہو اور پڑھ بھی نہیں سکتی ہو اور لاچار ہو، لیکن اگر اس کے بچے کا
یا اس کے شوہر کا خط آئے گا تو وہ کیا کرے گی؟ وہ فوراً بھاگے گی اس شخص کے پاس جس شخص کو وہ چیز کی سمجھ ہوگی، اور وہ پھر اس کے پاس جا کے اس سے بولے گی کہ مجھے اس کو پڑھ کے سناؤ بھی، اور اگر کسی اور زبان میں تو مجھے اس کا ترجمہ بھی بتاؤ۔ تو ایک رشتہ دنیاوی بتایا میں نے، اور ایک رشتہ ہمارا اللہ کے ساتھ ہے جو کہ بہت ہی مضبوط ہے۔ ہم مسلمان کے لیے اللہ پر ایمان اور یقین ہونا ایک ایسی بات ہے جو کہ جس کے اوپر کوئی کوشچن ہی نہیں ہے، جس کے اوپر کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ تو جب یقین ہے، جب ایمان ہے، جب پیار ہے، جب محبت ہے، جب ایک رشتہ ہے، اللہ ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اس بات کو بھی ہم نے مان لیا ہے، تو اس کے بعد جب یہ قرآن ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کو کیوں نہیں سمجھتے۔ آپ کو پتہ ہے میرے پاس بہت ساری بکس ہیں میری لائبریری میں، اور ان بکس کے اندر سب سے زیادہ جو تعداد ہے وہ حدیث شریف، اور جس طریقے سے قرآن کی تفسیر ڈفرینٹ علماء نے بیان کی ہے وہ، اور پھر قرآن میرے پاس انگلش لینگویج میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، اور انگلش ترجمے میں بھی ہے، اور یہ قرآن اتنا خوبصورت طریقے سے اتنے اچھے پیکنگ میں اس کو رکھا ہے، آئی ریئلی لو اٹ۔ اور اس کے اندر آپ جیسے ہی بک کھولتے ہیں آپ کو چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی جاتی ہیں، اور آپ اس کو ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں، اور بہت ایزی انگلش ہے جو کہ بچے اور بڑے سب پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ہمارے اندر چاہت ہی نہیں ہوگی تو پھر ہم آگے کیسے کام کریں گے؟ تو پلیز چاہت پیدا کرنی ہے، اور میرے جتنے بھی فالوورز ہیں، جتنے بھی سبسکرائبرز ہیں، جو اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، اس ویڈیو کو دیکھ کے شیئر نہیں کرنا جب تک پہلے عمل نہ کر لو۔ تو میں نے پہلے عمل کیا جبھی میں آپ لوگوں سے آج اس بات کو شیئر کر رہا ہوں کہ میرے ہاتھ میں قرآن ہے۔ اس کو چومنا اس کی عزت نہیں بنائے گا، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا اس کی عزت بنائے گا۔ اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو اس سارے ٹاپک میں تو پلیز آئی ایم سو سوری فار دیٹ۔ میرا کبھی بھی کسی کو ہرٹ کرنے کا مقصد نہیں ہے، یہ میرا اوپینین ہے، اور میں نے اپنا اوپینین شیئر کیا کہ ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں بہت فرق آئے گا اس سے، اور مجھے معاف کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت لیتا ہوں، سکندر خان فرام دا خان ٹرینرز۔ اللہ حافظ۔